اپنے اس آرٹیکل آخری وزیر اعظم میں حامد میر کہتے ہیں کہ کہنے کو تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس جمہوریت میں ہر طرف خوف اور سازش کا ڈیرا ہے۔ حکومت کو حکومت سے اور اپوزیشن کو اپوزیشن سے خوف ہے، صحافی بھی صحافی سے خوفزدہ ہے۔ اسی لیے آج کل اکثر سچ سرگوشیوں میں بولے جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے ہمارے کچھ دوست گلا پاڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اندر کی خبریں باہر لانے والوں کو بڑا صحافی سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ پرانی بات نہیں، جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور کئی جلسوں میں اصرار کر کے ہمیں ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ اسلام آباد سے میاں والی جا رہے تھے، جہاں انہوں نے جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ گاڑی میں وسیم اکرم بھی تھے۔ وسیم اکرم نے مجھ سے پوچھا کہ میاں والی کے جلسے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے جواب میں کہا کہ کل رات کو وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے پوچھا تھا کہ آپ میاں والی کا جلسہ روکیں گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پاگل ہوں کہ جلسہ روک کر عمران خان کو ہیرو بناؤں۔ یہ سن کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران خان نے گردن گھما کر کہا کہ کسی کا باپ بھی میرا جلسہ نہیں روک سکتا۔ اس ملک میں جمہوریت ہے، آمریت تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے گردن سیدھی کی اور بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم کبھی اپوزیشن کا جلسہ نہیں روکیں گے۔ خان صاحب کی یہ بات سن کر وسیم اکرم کی باتیں کھل گئیں اور انہوں نے میرے کان میں پوچھا، کیا خان صاحب واقعی وزیر اعظم بن جائیں گے؟ میں نے جواب میں سوئنگ کے سلطان کے کان میں کہا کہ اگر محمد خان جنیجو پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو عمران خان بھی بن سکتا ہے۔ خان صاحب نے دوبارہ گردن گھمائی اور پوچھا، کیا کہا تم نے؟ اس سے پہلے کہ وسیم اکرم کچھ کہتا میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن وسیم اکرم نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ میرے صاحب نے مجھے بڑے اندر کی بات بتا دی ہے۔ ایک دفعہ خان صاحب نے فرمائش کی کہ تم پشاور کے جلسے میں میرے ساتھ چلو۔ میں نے مصروفیت کا بہانہ بنایا تو انہوں نے کہا راستے میں بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ ہم بنی گالہ سے ہیلی کاپٹر میں پشاور پہنچے، وہاں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ واپسی پر موسم خراب ہو گیا تو ایئرپورٹ پر خان صاحب کے ساتھ لمبی گفتگو ہوئی، جس میں وہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو پاکستان کی خدمت کا موقع ملنے والا ہے۔ میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے میاں والی جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم اپوزیشن کا جلسہ نہیں روکیں گے۔ وعدہ کریں کہ آپ وزیر اعظم بن گئے تو انتقام کی سیاست نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں احتساب کروں گا، نواز شریف اور زرداری سے لوٹی ہوئی دولت نکلواؤں گا اور پاکستان کے حالات بدل دوں گا۔ یہ سن کر جہانگیر ترین نے بہت زور سے انشاءاللہ کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہانگیر ترین نے مجھے سے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے جواب میں کہا کہ اگر پرویز مشرف جیسا مضبوط حکمران نواز شریف اور زرداری سے کوئی دولت نہیں نکلوا سکا تو آپ کیسے نکلوائیں گے؟ ترین صاحب خاموش رہے کیونکہ وہ تو خود مشرف دور کی کابینہ میں وزیر تھے۔ پھر خان صاحب کو اچانک کچھ یاد آیا اور کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میڈیا کو مکمل آزادی ملے گی۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گیا، لیکن میری نظر جاوید ہاشمی پر پڑی جو ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ عمران خان کے الفاظ پر یقین نہیں رکھتے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ یہ لمبی تمہید صرف یہ عرض کرنے کے لیے باندھی ہے کہ اس ناچیز نے محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان سمیت کئی وزرائے اعظم کو اپوزیشن میں بھی قریب سے دیکھا ہے اور حکومت میں بھی، لیکن جتنی تیزی سے عمران خان کی حکومت غیر مقبول ہوئی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جیسے انتقامی کارروائیاں آج کی اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جو کچھ میڈیا کے ساتھ اس دور میں ہوا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اندر کی خبریں باہر لانے والے بڑے صحافی کہلاتے تھے، آج کے اکثر بڑے صحافی اندر کی خبریں چھپانے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی اندر کی خبر باہر لاتا ہے وہ غدار اور لفافہ کہلاتا ہے۔ وہ عمران خان جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو کبھی اپوزیشن کا جلسہ نہیں روکیں گے، ان کے دور حکومت میں اپوزیشن کے جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری ریاستی مشینری متحرک ہے۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کو جلسوں کی مکمل آزادی ہے، دوسری طرف گوجرانوالہ شہر کو کنٹینروں سے بھر دیا گیا ہے اور اپوزیشن کے بینر ہٹائے جا رہے ہیں۔ چند ہفتے پہلے تک یہ تاثر تھا کہ مسلم لیگ نون میں دو گروپ ہیں، ایک گروپ کے قائد شہباز شریف ہے اور دوسرے گروپ کے قائد مریم نواز ہے، لیکن عمران خان کی حکومت نے اس تاثر کی نفی کر دی ہے۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان پر ایسا مقدمہ بنایا گیا کہ مریم نواز اپنے چچا کے حق میں چیخنے لگی اور اب مریم نواز کی جاتی امراء میں رہائش گاہ کے باہر بھی کنٹینر کھڑے کر دیے
गए हैं। इमरान खान माने या ना माने, लेकिन वो मरियम नवाज के मोहसिन बन चुके हैं। उन्होंने मरियम नवाज को एक कद-आवर लीडर बना दिया है और नून में से शीन निकालने की सब कोशिशों को नाकाम बना दिया है। इमरान खान की हुकूमत ने पहले ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की तकरीर टीवी चैनल्स पर दिखाने की इजाज़त देकर बहुत वजील कल्बी का मुजाहरा किया। बाद में नवाज शरीफ पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसी ही पाबंदी गुज़श्ता साल आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू पर लगाई गई थी। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी और अपोजिशन का रास्ता कंटेनर उसे रोकने की कोशिश दरअसल हुकूमत की कमजोरी का एतराफ़ है। आने वाले दिनों में हुकूमत को कश्मीरी क़यादत की तरफ से भी तनकीद का सामना हो सकता है। वज़ीर आज़म की माओन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी किरण तापड़ को एक इंटरव्यू में बताया कि भारत ने हमें मुज़ाकरात का पैगाम भेजा है, लेकिन हम कश्मीरियों को मुज़ाकरात में शामिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस दिन मोईद यूसुफ ने ये इंटरव्यू दिया, उसी शाम मकबूजा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती 1 साल की नज़रबंदी के बाद रिहा हो गई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर निजी महफिलों में जो कुछ बता रहे हैं वो सुनकर दिल दहल जाता है। मोईद यूसुफ के ऑन द रिकॉर्ड मौक़िफ़ और राजा फारूक हैदर के ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, और अगर राजा साहब भी ऑन द रिकॉर्ड आ गए तो इमरान खान के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान के लिए असल खतरा राजा फारूक हैदर हैं, जो आजकल अपने आप को आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर-ए-आज़म करार देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पाकिस्तान का मफाद अजीज ना हो तो इमरान खान मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी स्टोरीज और आर्टिकल्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।